فراری ایک ایسا نام جو رفتار اور غلبہ کے مترادف ہو گیا ہے اور اسے انجنز کے سگنیچر ساؤنڈز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک غلبہ رکھنے والا سرخ رنگ، ایک برانڈ جس کی مالیت $4 بلین ہے، 1939 میں آٹوموٹیو جینیس اینزو فراری کی طرف سے قائم کی گئی۔ کمپنی نے اپنی کار 1940 میں لانچ کی تھی۔ فراری کو دنیا میں ریس ٹریکس پر سب سے بڑا نام بنانے کے بنیادی خواب کے ساتھ بنایا گیا تھا، ایک ایسا جذبہ جو اینزو فراری نے 10 سال کی عمر میں پیدا کیا اور اسے ہر قیمت پر آگے بڑھانے کا عزم کیا تھا۔ کچھ وہ یقینی طور پر مختلف اوقات کے دوران حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ تقریباً 8,000 کاروں کی سالانہ پیداوار کے ساتھ فراری ہر سال $3 بلین کی کاروں کی فروخت پیدا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو فراری کے بارے میں 10 حیران کن حقائق بتائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، مشہور فراری لوگو جس میں گھوڑے کو دکھایا گیا ہے، اٹالین ایویشن ہیرو فرانسسکو براکا سے متاثر تھا۔ اٹالین فلائنگ ایس فرانسسکو براکا، جس کے لیے اینزو کے بھائی ڈینو نے فوج میں شمولیت اختیار کرتے وقت اس کے معاون عملے کے ایک حصے کے طور پر کام کیا۔ اس نے ایک ہوائی جہاز اڑایا جس پر اس کی علامت کے طور پر ایک گھوڑا بنایا تھا۔ اینزو فراری کو بعد میں براکا خاندان، جن سے وہ پہلا سرکٹ او ڈیل سیویو جیتنے کے بعد ملا تھا، نے مشورہ دیا کہ اچھی قسمت کے لیے گھوڑے کو اپنی کاروں کے لوگو کے طور پر استعمال کریں، اور یہ یقینی طور پر اس کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ نمبر 2، اینزو فراری الفا رومیو ٹیم کے ایک حصے کے طور پر ریسنگ ڈرائیور تھا۔ متعدد ٹیموں کے لیے ریسنگ کرنے کے بعد فراری 1921 میں ایک آفیشل الفا رومیو ڈرائیور بن گیا، جہاں اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور بعد میں اسے الفا کورس ریسنگ ڈویژن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ جب الفا رومیو 1932 میں ریسنگ سے دستبردار ہو گیا تو اینزو نے اپنی ریسنگ ٹیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے سکوڈیرا فراری ٹیم شروع کی، جو بعد میں فراری کمپنی کا ریسنگ ڈویژن بن گئی۔ جب الفا رومیو کھیل میں واپس آیا تو ان کے اوپر اینزو فراری کی ٹیم کے درمیان ریس ٹریکس پر ایک دشمنی شروع ہو گئی۔ نمبر 3، دوسری جنگ عظیم کے دوران فراری کی پہلی فیکٹری پر اتحادیوں نے بمباری کی تھی۔ فراری کی پہلی فیکٹری در حقیقت میرانیلو میں نہیں تھی، لیکن حقیقتاً یہ موڈینا میں اس سے پہلے کی فیکٹری تھی۔ اینزو فراری نے آٹو ایویو کسٹروزیونی کے نام سے فیکٹری بنائی، جو دوسری ریسنگ ٹیموں کے لیے پرزے فراہم کرتی تھی۔ اگرچہ فیکٹری کو 4 سال تک کاریں ڈیزائن کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن فراری 1940 میگلیا کے لیے 2 کاریں تیار کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ پہلی فراری کار تھی اور 1940 کے میلی میگلیا میں اس کی شروعات ہوئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اس میں بہت کم مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ دوسری عالمی جنگ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فیکٹری کو مجبور کیا گیا کہ وہ 1943 میں میوزولینی گورنمنٹ کے لیے جنگی پیداوار میں حصہ لے۔ اتحادی افواج کی جانب سے فیکٹری پر بمباری کے بعد اسے میرانیلو منتقل کر دیا گیا، جو آج تک فراری ہیڈ کوارٹر کے طور پر موجود ہے۔ نمبر 4، ابو ظہبی میں ایک فراری تھیم پارک ہے جس میں F1 رولر کوسٹر ہے۔ 2010 میں فراری نے ابو ظہبی میں اپنا پہلا تھیم پارک کھولا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے انڈور تھیم پارک کا ریکارڈ بنایا گیا۔ فراری ورلڈ میں ایک انسپائرڈ فارمولا رولر کوسٹر شامل ہے، جو کہ 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ دنیا کی تیز ترین رولر کوسٹر ہے۔ لائسنس یافتہ ڈرائیور بھی فراری کیلیفورنیا کے گیئرز لگانے کے موقع حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور اسے یاس جزیرے کے گرد گھومنے کے لیے لے جا سکتے ہیں، جہاں فراری ورلڈ واقع ہے۔ نمبر 5،
دنیا کی سب سے قیمتی کار 1962 فراری GTO 250 ہے۔ 2012 میں ایک 1962 فراری 250 GTO کو کیلیفورنیا میں ایک نیلامی میں 38 ملین $1,015 میں فروخت کیا گیا، جس کے بعد اس نے سب سے زیادہ قیمت کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ یہ کار جو آج تک ریکارڈ پر سب سے زیادہ سیلنگ پرائس رکھتی ہے، اصل میں برطانوی فارمولا 1 لیجنڈ سٹرلنگ موس کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ پچھلے عالمی ریکارڈ کو تقریباً $9 ملین سے پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہی، جو مرسیڈیز W194 گرینڈ پرکس کے پاس کیا تھا، جو $29.7 ملین میں فروخت ہوئی تھی۔ تاہم یہ قیمت فراری کے کچھ ماہرین کے لیے مایوس کن تھی۔ ان میں سے کچھ کی توقع تھی کہ یہ $60 ملین تک پہنچ جائے گی۔ نمبر 6، امریکہ میں 1962 فراری 250 GTO خریدنے کے لیے خود اینزو فراری سے منظوری کی ضرورت پڑتی تھی۔ جو اس کی قیمتی آٹو موبائل پہلی بار امریکہ میں ریلیز ہوئی تو اس کی قیمت $18,000 تھی، جس کو مہنگائی کے لیے ایڈجسٹ کیا گیا، جو آج تقریباً $1,40,000 ہوگی۔ ہر وہ شخص جو 250 GTO خریدنا چاہتا ہے، اسے خود اینزو فراری اور اس کے اپنے نارتھ امریکہ لیگی چینیٹی کے ڈیلر سے منظوری درکار ہوتی تھی۔ 1962 فراری 250 GTO ہمیشہ سے فراری کی سب سے قیمتی پروڈکشن رہی ہے، اور آج تک یہ دوسری فراری گاڑیوں کے درمیان اپنے لیے ایک خاص حیثیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ ریلف لارن ان ناموں میں سے ایک ہے جو فوری طور پر عیش و عشرت اور اعلیٰ حیثیت کو ذہن میں لاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ رالف ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کے پاس 250 GTO ہے، اور جو ہمیں اس گاڑی کے اندر زندگی گزارنے کے بارے میں ایک یا دو باتیں بتائیں گے۔ نمبر 7، فراری کا مشہور رنگ واقعی کمپنی کا انتخاب نہیں تھا۔ دراصل انٹرنیشنل آٹو موبائل فیڈریشن نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام اٹالین گرینڈ پرکس ریس کاریں سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، حالانکہ بعد میں فراری کاریں چمکدار پیلے اور میٹالک گرے جیسے رنگوں میں بھی تیار ہونے لگی تھی۔ کمپنی کے آغاز سے لے کر اب تک فروخت ہونے والی فراری کا ایک زبردست 45% سرخ رنگ کی وجہ سے تھا۔ نمبر 8، فراری روڈ کاریں اینزو فراری کے لیے اس کے کار ریسنگ کے شوق کو پورا کرنے کا صرف ایک ذریعہ تھیں۔ کار ریسنگ کے شوقین ہونا اینزو فراری کی کاریں ریسنگ سے محبت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تقریباً اس وقت پیدا ہوئی جب وہ 10 سال کا تھا، اور اس کا باپ اسے اور اس کے بھائی کو بولوگنا اٹلی میں اپنی پہلی کار ریسنگ دیکھنے کے لیے لے گیا تھا۔ تب سے اینزو فراری نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اس کے کار ریسنگ کے جذبے سے پیدا ہوا، جس میں فراری کے مالک کے طور پر اس کے کاروباری فیصلے بھی شامل ہیں۔ نمبر 9، 2002 فراری اینزو فراری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنائی گئی تھی، جو 1988 میں فوت ہو گیا تھا۔ اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جس کا آخری نام رفتار اور عیش و آرام کے مترادف بن گیا، صرف یہ مناسب تھا کہ کمپنی کے پاس اس کے پہلے نام سے ایک ایسی کار ڈیزائن کی جائے جو دوسری خوبیوں سے بالاتر ہو۔ نہ صرف یہ ایک روڈ مانسٹر ہے بلکہ اس میں خصوصیت کا معیار بھی ہے، کیونکہ صرف 400 لوگ ہی اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ نمبر 10، فراری دنیا کے سب سے بڑے برانڈز میں سے ایک ہے۔ برانڈ فائنانسز ریٹنگ کے مطابق فراری برانڈ ان 11 برانڈز میں سے ایک تھا جس میں کوکا کولا، گوگل اور رولیکس جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ یہ AAA+ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے برانڈ انڈیکس کے مقرر کردہ تمام معیارات پر پورا اترتی ہے، جس میں ویژول آئیڈینٹی اور لویالٹی شامل ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ فراری صرف سرخ رنگ کے ذکر سے ہی ذہن میں آ جاتی ہے، اور کسی فراری کسٹمر کے ساتھ ایک مختصر گفتگو کے دوران یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ فراری کو یہ ٹائٹل ملے گا۔ آپ کے خیال میں کون سی فراری آپ کے لیے بہترین ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جو یہاں تک ہمارے ساتھ رہے، ہمارے پاس ایک بونس فیکٹ ہے۔
فراری صرف ایک آٹوموٹیو برانڈ نہیں ہے، فراری اپنے صارفین کی اس کے ساتھ وفاداری کو سمجھتی ہے اور یہ کہ وہ کس طرح فراری کا مکمل تجربہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اپنے 30 سٹورز کے ساتھ ساتھ اس کے آن لائن سٹور میں فراری برانڈ شرٹس، گھڑیاں، جوتے، کوٹ اور ماڈل کاریں شامل ہوتی ہیں۔ برانڈ کارنر کے نان آٹوموٹیو پروڈکٹ سے تقریباً $1.5 بلین کی فروخت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔